پی ٹی آئی کی جو اندرونی لڑائی ہے وہ دن بدن پی ٹی آئی میں ایک ڈیوائسو رول جو ہے وہ ادا کر رہی ہے. دن بدن پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, جس سے ایک آلریڈی مشکل میں جو پارٹی ہے اس کے لیے پولیٹیکلی کچھ آپشنز زیادہ رہ نہیں جاتے. چیلنجز آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور پارٹی آپس میں جس طرح لڑ رہی ہے اس سے چیزیں جو ہیں وہ مزید خراب ہو رہی ہیں. 2 دن پہلے سی ایم خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے جو ہے وہ ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کیا, جس میں انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا علیمہ خان صاحبہ کو. بقول ان کے یہ جو باتیں انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہی ہیں وہ ساری باتیں علیمہ خان کے حوالے سے جو ہیں وہ خان صاحب سے کر چکے تھے, اور اس کے بعد آ کے انہوں نے ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کافی سارے جو ہیں وہ الزامات علیمہ خان صاحبہ پہ لگائے ہیں. سن لیتے ہیں کہ کیا الزامات لگائے ہیں, پھر شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام میں, ان کا انالیسز لیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کس نہج پہ جا رہی ہے اور چیزیں یہ کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر. یہ ایف آئی آریں وہی پڑی ہیں, یہ لوگ تو ضلعوں میں موجود بھی نہیں تھے. کیا عمر ایوب موجود تھا, کیا شبلی فراز موجود تھا, کیا زرتال موجود تھی, بہت سے سارے لوگ جو ہیں وہ موجود بھی نہیں تھے. حامد رضا کیا موجود تھا. لیکن علیمہ خان کے جو بیٹے کے اوپر یہ بات آئی تو اس حوالے سے وہ موجود تھا اور اس کی 3 دنوں میں ضمانت ہو گئی. شیر افضل صاحب ویلکم ٹو دی پروگرام. سی ایم کے پی نے کیا کہا وہ بھی آپ نے سن لیا, آپ کا جو پرسپیکٹو تھا ایز اے لائر اور ایز اے پولیٹیکل ورکر میں آپ کا پرسپیکٹو لینا چاہوں گی. کیا پس پردہ کچھ اور چل رہا ہے؟ بہت شکریہ. پارٹی کے معاملات کو رن کرنے کے حوالے سے خان کا نقطہ نظر ہمیشہ سے بڑا واضح رہا ہے. بدقسمتی ہے کہ خان کے بڑے قریبی لوگ بشمول محترمہ علیمہ خانم کے خان کی اس ویژن اور خان کے ان فیصلوں کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ سیاسی فرنٹ پہ یا میڈیا کے سامنے اس ابھرتے ہوئے دور معیار کی وضاحت دے سکے. محترمہ علیمہ خانم کا جو انفلوئنس ہے وہ گزشتہ 1 سال میں اتنا بڑا اور اتنا تیزی اور صورت کے ساتھ اس نے تمام پارٹی کے آفیسز اور تمام معاملات ٹیک اوور کیے, اور اس کی بنک بھی جو ہے خان کو پڑھنے نہیں دی. خان نے اعلان کہا ہے کہ میرے خاندان کا پارٹی کے سیاسی معاملات سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہے گا. موروثیت پہ جب بیرسٹر گور صاحب کو نامینیٹ کر رہے تھے اس فیصلے میں میں موجود تھا, تو خان نے مجھے کہا کہ یہ بات ساتھ میں کر دے کہ میرے خاندان کا کوئی فرد انٹر پارٹی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرے گا. اور پھر خان پہ پریشر ڈالا گیا. 2-3 دن تک یہ جو میرا بیان تھا میں نے میڈیا کو جاری کیا, اس کی تردید کروائی پی ٹی آئی آفیشل سے کہ یہ خان کا فیصلہ نہیں ہے, اور 2-3 دن تک کوسا صاحب نے اس پہ بات کی. اگلے دن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پارٹی میں چل رہا ہے اور بہت ہی افسوسناک ہے, بہت ہی زیادہ نقصان ہو گیا ہے 1.25 سال میں. یہ جو علی امین خان نے بات کی ہے نا کہ خان کے وفادار کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ خان کو میں حقائق سے آگاہ کروں, اور انہوں نے جو ہے اپنا حق ادا کیا. یہ کسی نے خان کو کبھی نہیں بتایا ہے کہ پارٹی کی آئی ایل ایف کی تنظیم یا یوتھ کی تنظیم یا اسٹوڈنٹس آئی ایس ایف کی تنظیم یا ریجن تنظیمیں یہ ساری جو ہے ریشفل ہو گئی ہے. اچھا, آپ you're considered a man who doesn't mince his words. آپ جیسے جیسے ہوتا ہے you talk as it is. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو آپ کا میرا انٹرویو ہوا تھا اس کے بعد اب جہاں چیزیں کھڑی ہیں اور 1 ہفتے کے بعد جو ہے وہ ریلیز ہو گئے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جو دورہ معیار میں ایک وکیل ہوں جی, اور پورے دعوے وثوق اور اپنے 32-33 سالہ تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح علی امین خان نے کہا کہ جو لوگ موجود نہیں تھے وہ 10 سال سزا پا گئے, حسن نیازی صاحب جو ہیں وہ بیچارہ رول رہا ہے اور 10 سال ان کو سزا ہوئی ہے. اس کا جرم کیا تھا؟ وہاں کھڑے ہو کے یہ یونیفارم لہرانا, اور وہ پکڑائی ان حضرت نے وہاں پہ کھڑا ہے. اور ان کے بعد جو ہیں 27 ماہ پہلے تو بیرون ملک چلا گیا, جانے پہ سوالیہ نشان بنتا ہے. پھر وہاں انہوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کی, اور اسائلم جب 95% ہو چکا تھا تو اچانک ان کو طلب کیا گیا. یہاں آ کے 3-4 ماہ میں ان کی گرفتاری نہیں ہوئی. اب اس دوران محترمہ علیمہ خانم جو ہیں وہ
کنول شوذب کو، مشال یوسفزئی کو، مجھے، علی امین کو، بیرسٹر صاحب کو، سب کو غدار میڈیا کے سامنے بتاتی رہتی ہے. تو لہذا کوئی سننے کے لیے تو نہیں ہوتا ہے. ہماری جدوجہد، ہماری وفاداری ان کے ساتھ تو نہیں ہے نا، خان کے ساتھ ہے. تو اس کے بعد جب یہ ان کے بچوں کی باری آئی تو 3 دن میں اسی کیس میں یہ رول آف کنسسٹنسی ہے قانون میں. اگر ایک آدمی کو ایک رول پہ بیل ملتی ہے تو دوسرے کو بھی ملے گی، اور اگر اسی رول پہ ایک کو نہیں ملتی ہے تو دوسرے کو بھی نہیں ملے گی. اب نہ اس کے اگینسٹ کوئی بیل کینسلیشن موو ہوئی. یہاں تو صنم جاوید اور اعجاز چودھری صاحب اور گورنر صاحب کے خلاف تو سپریم کورٹ تک گئے. تو یہ پھر ایک چیز، یہ جو جورسپروڈنس کی جو ایک سیٹ پریسیڈنس ہے، یہ اس کے اگینسٹ ہے. تو آپ یہ صرف ماننے سے آپ یہ مانتے ہیں کہ صرف چلیں کوئی لوپ ہول ہوگا جس کے تحت جو ہے وہ عدلیہ نے جو ہے وہ ان کو کوئی رعایت دے دی؟ کوئی لوپ ہول نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ پھر کہیں اور سے جو ہے کوئی لوپ ہول نہیں ہے. جس طرح نظام انصاف پاکستان میں کنٹرول ہے تو اسی کنٹرول رول کے تحت جو ہے ان کو ریلیف دیا گیا، دینا چاہتے دیا گیا ہے. آپ متفق ہیں علی امین گنڈا پور کی بات سے؟ اچھا یہ بتائیے کہ جو یہ ساری لڑائی چل رہی ہے، علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس کو بھی برا بھلا، اس کو بھی برا بھلا، ہر کسی کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتی ہے. مطلب بڑی معذرت کے ساتھ لگتا ہے جب ان کے ساتھ آپ کے پارٹی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید ان کے گھر کے کوئی ملازم کھڑے ہوئے ہیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل پارٹی ممبرز بٹ دی وے شی ٹریٹس دیم. ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ چیئر پرسن جو ہیں وہ بننا چاہتی ہیں لیکن کھل کے سامنے آ بھی نہیں سکتی کیونکہ موروثیت کا تانا جو ہے وہ پڑے گا؟ دیکھیے، پارٹی کے معاملات میں صوبائی صدور کے ساتھ، پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ، پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ معاملات کا پیدا ہونا بین ثبوت ہے اس چیز کا کہ آپ ہر چیز میں دخیل ہو رہی ہے. کیا مطلب ہے خان کی بہن کا کام ہو سکتا ہے خصوصاً ایسے حالات میں جب خان نے خود ان کو منع کیا ہے کہ سیاست سے باز آئیں، پارٹی کے معاملات میں دخیل نہ ہو. لیکن یعنی آپ علی امین خان ایک طرف تو ساتھ میں جنید اکبر خان، اس کے ساتھ بھی یہی رویہ، عاطف خان کے ساتھ یہی رویہ. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کے معیار پہ پورا اترتا ہو، زبان درازی کا جو ہے وہ شکار نہ ہوا ہو. یعنی خود میں اپنی گزارش کر رہا ہوں نا، میری یا علی امین خان کی یا مشال یوسفزئی کی یا فار دیٹ میٹر جنید کی، ہاں جنید اکبر کی، کسی کی کیا جرت ہو سکتی ہے کہ خواہ خان کی بیٹی کے، خان کی بہن کے حوالے سے کوئی ایسے الفاظ کہیں. لیکن خود میرے حوالے سے انہوں نے میڈیا پہ آ کے کہا یہ بغیرت ہے، یہ بے شرم ہے. یہ کوئی لینگویج ہے؟ کیا میں نے برا کیا ہے؟ خان نے کبھی میرے خلاف کوئی اس طرح بات کی ہے، میرے خلاف کوئی بیان دیا ہے؟ اور پھر آپ نے مجھے ٹریٹر کہہ دیا، آپ نے مجھے غدار کہا اور ان سب کو غدار بنا دیا. کیا چھوڑا ہمارے پلے؟ اوپر سے سوشل میڈیا کو آپ نے ہمارے پیچھے ڈال دیا. اب میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں آتے ہوئے یہ ویلاگ دیکھ رہا تھا جو گل جو ہے، شہباز گل. اب شہباز گل ویلاگ کر رہا ہے ان معاملات پہ اور ساتھ میں حوالہ دے رہا ہے صابر شاکر کا اور پی ٹی آئی کے دیگر ویلاگرز کا کہ وہ سب جو ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ خان نے 3 گھنٹوں کی ملاقات میں یا 2.5 گھنٹوں کی ملاقات میں علی امین خان سے استعفیٰ مانگ لیا ہے اور یہ خان ان کو فارغ کر چکے ہیں. اب یہ باتیں پی ٹی آئی کے سرکل میں آپ پھیلا رہے ہیں، ابہام کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کی تمام قیادت، بیرسٹر گور جیسے شریف آدمی سے لے کر علی محمد خان تک، یہ سوشل میڈیا جو ہیں اور روزانہ ان کو گالیاں بھی دیتا ہے، ان کو غدار بھی بناتا ہے اور آگے سے پھر آپ گیلا کرتے ہیں جلسے میں لوگ کم آئے. پھر یہ کس لیے ہے؟ یہ چیئر پرسن بننا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ مطلب یہ لینا چاہ رہی ہیں، منصب لینا چاہ رہی ہیں، اس کے لیے لڑ رہی ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. آرام سے بیٹھ جاتی نا، وہی کام کرتی جو خان نے ان کو حوالے کیا ہے. کیا ضرورت ہے ہر ایک سے سینگ لڑانے کے؟ اور ان سینگ لڑانے کی قیمت پارٹی دے رہی ہے. یہ دیکھیں نا، وہ جو موروثیت کی بات کر رہی ہیں ان کی ہر بات یہ ہوتی ہے میں خان کی بہن ہوں. کس نے انکار کیا ہے کہ آپ خان کی بہن نہیں ہے؟ وہ تو یہ شو کرتی ہے نا صرف میں سنسیئر ہوں، میں کام کر رہی ہوں، خان کے ساتھ میں بالکل کھڑی ہوں. یہی وہ بتا رہی ہیں.
اور میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا دیکھیں نا، یہاں پہ لوگ خان کے لیے پیوند خاک ہوئے، گولیاں کھائی، مر گئے، لیکن وہ ان کی قربانیاں نہیں ہیں. اور یہ جناب سوشل میڈیا کو لے کے اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھ کے باتیں کرتی ہے کہ جی میرا بھائی میرا بھائی. وہ بھائی جو ہے وہ ہم سب کا لیڈر ہے، لیکن یہ قربانیوں کا کوئی پیمانہ ہوگا، قید و بند کا ہوگا، تکالیف لینے برداشت کرنے کو ہوگا. مجھ پہ 57 FIR ہے، 3 دفعہ جیل چلا گیا، 2 گھر میرے گرائے گئے، اور جو تکالیف اٹھائی اور اس کا صلہ مجھے یہ ملا کہ جی نکال دیا. کیا کیا ہے؟ اور نکالنے کے بعد چلیں جی آپ نے نکال دیا، میں بہت برا ہوں گا. لیکن آگے سے آپ نے محترمہ علیمہ خانم نے 10 میرے خلاف بیانات دیے. اب ایک حد تک خان کی بہن ہونے کا احترام ہو سکتا ہے، لیکن پھر سوشل میڈیا کو میرے پیچھے لگا دیا. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتی جو پرسیپشن بنتی ہے، آپ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ آج کل جو وہ پوسچرنگ کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی مجھے اریسٹ کر لیا گیا، میرے بیٹوں کو اریسٹ کر لیا گیا. وی لاگرز بھی ان کو جو ان کا جو موقف ہے وہ چلاتے ہیں، جو ان کے اگینسٹ لوگ ہیں ان کو آپ جیسے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. حفیظ اللہ صاحب ان کے فیور میں جو ہیں وہ کالمز جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. ان کے فیور میں نہیں لکھا ہے، اس نے طنزاً لکھا ہے. بالکل طنزاً تو لکھا ہے، لیکن ایک چیز اندر سے نظر تو آ رہی ہے نا سب کو کہ کہاں وہ جو ہے وہ ایم کر رہی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ایک پوسچرنگ کے لیے ہو رہا ہے، دکھانے کے لیے کہ میں اس منصب کے لیے بہت اہل ہوں؟ دیکھیے ایک بات ہے جس کا ہم سب کو ادراک ہے کہ گزشتہ 7-8 ماہ میں یہ خان کے بعد نمبر 2 بن چکی ہے، بن چکی ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ورکرز کی سمپتھیز ان کے ساتھ ہو چکی ہے، سوشل میڈیا ان کے ساتھ ہے. پارٹی میں کسی کی جرت نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کے حکم کو جو ہے رد کر سکے. اب جو ہے سٹیج بالکل رائپ ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے علی امین خان نے بہت اچھا کیا. یہ کام علی ظفر صاحب کو بھی کرنا چاہیے تھا، یہ کام بیرسٹر غور صاحب کو بھی کرنا چاہیے تھا. خان کو کیوں صحیح معلومات نہیں دی جا رہی ہے؟ Stage is ripe for what? For her to take over. To take over. اور یہ دیکھیں نا سوشل میڈیا، انہوں نے خود ڈاکٹر محیط پیرزادہ کو فون کیا محترمہ نے کہ جی آپ میرے لیے یہ ملا کریں کہ جی مجھے چیئرپرسن ہونا چاہیے، اور یہی 2-3 اور کو بھی کیا. تو اسی طرح پارٹی کے اندر جتنی بھی یہ کانسپیریسیز ہوتی ہے، جس کو اپروچ کیا جاتا ہے. اور آپ یقین کریں ہماری پارٹی کا ایک خاصہ یہ ہے کہ میرے حوالے سے جو بھی الزامات انہوں نے محترمہ نے کہے ہیں نا، 20 لوگوں کو کہے ہیں، اور 20 لوگوں نے آ کے مجھے پہنچائے ہیں کہ محترمہ یہ فرماتی ہے آپ کے بارے میں، یہ فرماتی ہے. آخر کیوں میری جان نہیں چھوڑتے ہیں؟ لیکن if you think the stage is ripe، دو سوال آپ سے کرنے ہیں. You think the stage is ripe، آپ کی پارٹی جس کا جو نیریٹو تھا شروع سے وہ یہ تھا موروثی سیاست نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور اب خان کی بہن جو ہے وہ یہ منصب سنبھال لے، تو یہ آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ چلیں وہ آپ کا بہت سارے آپ کے جو ورکرز ہیں وہ شاید ان کو آپ سمجھا لیں، بٹ جو تنقید تانا بازی ہوگی، اور یہ نہیں ہے کہ اور لیڈرز نہیں ہیں، پرویز الہی صاحب جیسے جو ہیں وہ سیاستدان بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں. چلیں شاہ محمود کا میں کہوں گی بعد میں آتے ہیں اگر وہ چھوٹ جاتے ہیں جیل سے، لیکن اس وقت آپ کے پاس ایک ریڈی جو ہے وہ سیاستدان بیٹھا ہے. وائی جسٹ خان's سسٹر؟ وائی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں نا، عمران خان کبھی یہ نہیں چاہے گا، کبھی یہ ہونے ہی نہیں دے گا. یہ اس کی اپنی کوششیں ہیں. میں آپ کو بتا دوں نا، خان صاحب کو علم نہیں ہوگا کہ یہ کس طرح اس کو ان کی ترجمانی کے فرائض. سر آئی بیگ ٹو ڈیفر، ایک سے میری گزارش صرف لے لیں. ان کا علیمہ صاحبہ کا بیان ہے، جب گنڈا پور صاحب نے یہ ویڈیو جاری کی تو انہوں نے کہا کہ عمران نے مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تم ایک ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہی ہو، تمہیں جو ہے وہ اس طرح پارٹی کو سپوائل کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور خان ساتھ ہنس بھی رہا تھا. واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیکھیے یہ تو آنے والے 3-4 دنوں میں کوئی چند چیزوں کا پتہ چلے گا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ خان کی ترجمان کس طرح بنی، یہ سوچنے کی بات ہے نا. یہ بیرسٹر غور بولا کرتے تھے، علی ظفر صاحب بولا کرتے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب بولا کرتے تھے. آل آف اے سڈن ہائی کورٹ میں یہ بیان الفی اپنے تئیں دی گئی کہ جناب کوئی اور نہیں بولے گا، یہ بولے گی. اب خان نے علی امین خان کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک تو اچھا فیصلہ یہ کیا کہ ان کو اس ذمہ داری سے ہٹا دیا.
کہ جی محترمہ نورین نیازی صاحبہ بات کریں گی، یہ نہیں کرے گی. اب دوسری بات ہے جو میرا خیال ہے خان صاحب کو ادراک ہوا ہوگا، جو بھی جاتا تھا جی سوشل میڈیا کو جو ہے بڑا یہ اچھالتا تھا کہ جی سوشل میڈیا بڑا اعلیٰ کام کر رہی ہے. خان کو یہ بتاتی نہیں تھے کہ سوشل میڈیا باپ بننے کی کوشش کر رہی ہیں، پارلیمانی پارٹی کو یہ نہیں مانتی ہے، پولیٹیکل کمیٹی کو یہ نہیں مانتی ہے، فیصلے یہ صادر کرتی ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے. علی محمد خان نے صرف اتنا کہا کہ خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں میسیجز دیتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط ہونی چاہیے. بہرحال یہ اس کی رائے تھی، لیکن یہ کوئی ایسی معیوب بات تو نہیں تھی کہ اس کی ماں باپ کو روزانہ گالیاں دے رہے ہیں. کون دے رہے ہیں؟ پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں وہ، اور مخلص ہے، ایک لائل آدمی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس دن، تو میں نے ان سب کو کہا، یہ تو علی امین خان کی ویڈیو نہیں آئی تھی، تو میں نے کہا خان کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ خان کو بتا دو. دیکھیں 6 لوگ جاتے ہیں گزشتہ 1 سال سے، کوئی 7واں آدمی نہیں گیا ہے. 6 لوگ سارے نام کون اپروو کرتا ہے ملاقاتوں کے؟ محترمہ علیمہ خانم. تو پھر گنڈا پور صاحب کی کیسے باری آ گئی؟ گنڈا پور صاحب تو کورٹ کے تھرو گئے اور خان نے اس کو بلایا تھا، اور گھر سے بہت ساری چیزوں میرا کہنے کا مطلب یہ جس طرح سیبوٹاج کیا جاتا تھا ماضی میں بھی، وہ بیچارے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور نہیں جانے دیا جاتا، تو اس دفعہ کیسے یہ ملاقات کیسے ہوگی؟ دیکھیے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی اسی گروپ کے کنٹرول میں ہیں. یہی پوچھ رہی ہوں ایگزیکٹلی. جن کو نہیں جانے دیا جاتا ہے وہ پھر نہیں جا سکتے ہیں. لیکن ہائی کورٹ کے ڈائریکشن تھے، کنٹیمپٹ لگائی اور علی امین خان کو موقع ملا. 6 ماہ میں وزیر اعلیٰ 10 دفعہ آیا اور اس کو ملاقات نہیں دی گئی، جبکہ ان کی روزانہ ملاقاتیں ہوتی ہے. یہ آپ کی بات چلیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں خان اجازت نہیں دیں گے، آپ اس پہ بالکل میں کنفرم ہوں، اس کی بھی اجازت نہیں دیں گے. اور میں حلفاً کہتا ہوں، خان نے خود مجھے کہا، میں نے ان کو شکایت کی تھی کہ ان کا رویہ، ان کے زبان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بالکل مناسب نہیں ہے. تو خان نے کہا اس کا کوئی کام نہیں ہے سیاست کے ساتھ، اور نہیں ہے تو بلاک کر دیں. دیکھیں تو لہذا آپ نے خود کہا، آپ نے بھی خود کہا کہ صرف ان کا انگریس ہے، ان کی صرف اپروچ تھی. 6 لوگ یہی جاتے ہیں جس میں بہنیں ہیں، ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب اور باقی. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کو لگتا ہے خان اتنا بے بس ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ باہر جا کے کیا باتیں کرتی ہیں؟ روز آتی ہیں، روز باتیں کرتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ بشرا بی بی صاحبہ بھی، ان کو بھی لوگ ملنے آتے ہیں. آپ کو یاد ہے بشرا بی بی کی جو بہن تھیں، جب ان کے بیٹے کا وہ سارا معاملہ ہوا تو انہوں نے کیا اس پہ ٹویٹ کیا کی تھی؟ سو شی از آلسو اویئر. یہ نہیں، میں یہ ماننے سے قاصر ہوں کہ جی خان تک چیزیں پہنچتی نہیں ہیں. دوسری سائڈ بشرا بی بی اور ان کی فیملی بھی ہیں، وہ بھی جو جا کے بتاتے ہوں گے، جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ سب کچھ ایک ڈرامہ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ٹویٹ آیا تھا ان کی بہن کا. تو میں یہ ماننے سے قاصر ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک خان صاحب کی اپنی اسٹریٹجی تو نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ زیادہ اوپر نہ آ سکے، تو سب کو جو ہے وہ آپس میں ان کی جو ہے وہ آپس کی ایک ڈیوائسو جو ہے وہ پالیٹکس ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول والا. آئی ایم سوری ٹو سے. دیکھیے خان صاحب کو اب احساس ہو چکا ہے، ان کو ترجمانی سے ہٹانے کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ خان نہیں چاہتا ہے کہ اس کا انفلوئنس مزید گرو ہو. نمبر 1. نمبر 2 بات، مجھے اس میں کوئی شک، کوئی ابہام نظر نہیں آ رہا ہے کہ خان کبھی بھی اس کو پارٹی کی کسی بھی منصب میں ذمہ داریاں لینے کے لیے جو ہے الاؤ نہیں کرے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے جس عمران خان کو ہم جانتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو علم ہے سوشل میڈیا سن کے لیے تو آواز اٹھا رہا ہے، بشرا بی بی پہ خاموش ہے. بشرا بی بی بیچاری بے گناہ بیٹھی ہوئی ہیں اور خان کی اہلیہ ہیں، کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ بغض بشرا بی بی میں محترمہ علیمہ خانم کو سپورٹ مل رہی ہے. اور بشرا بی بی کی ملاقاتیں بھی اس طرح نہیں ہیں کہ ان کو جو ہے ہر قسم کی باتیں آزادانہ ماحول میں کوئی بھی پہنچا سکتا ہے. اور اگر کوئی بات جاتی بھی ہے تو خان کے کانوں میں کس طرح بات ڈالی جاتی ہے. اب میں آپ کو بتا دوں، مجھے یہ علم ہوا ہے کہ جب یہ خان سے ملے ہیں علی امین خان، تو اس وقت بشرا بی بی بھی شاید موجود تھی، اور یہ ایک اچھی موجودگی تھی میری رائے میں. کیونکہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ محترمہ علیمہ خانم جو ہیں وہ بشرا بی بی سے خار تو کھاتی ہے، اور محترمہ نے کبھی یہ احساس ہی نہیں کیا ہے کہ یہ پارٹی کے مناصب پہ میرٹ سے ہٹ کے لوگوں کو لگانا، خان سے ایسے فیصلے کروانا، اور وہ بھی
کوئی ایک فیصلہ مجھے بتا نہیں سکتا ہے کہ جو کامیابی پہ منتج ہوا ہو. تمام فیصلوں سے نقصان ہوا ہے. ابھی انہوں نے صرف جنید اکبر خان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے محروم کرنے کے لیے تمام کمیٹیوں سے استعفے دلوا دیے. انہوں نے کہا بھی کہ باقی سب کا تو ایک ڈائریکشنز آئیں کہ سب کمیٹی سے ریزائن کریں، لیکن میرا نام بالخصوص لکھا گیا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میرے پہ کوئی اسپیشل نوازش ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پارٹی کو جو سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے وہ یونٹی کی، اتحاد، اتفاق کی. یقین کریں 1000 بیماریاں پارٹی کی ختم ہو جائے گی اگر خان محترمہ کو آرام سے بیٹھنے کا کہہ دیں. لیکن نہیں کہہ رہے نا، نہیں کہہ رہے. میں یہ ماننے سے، اگین میں وہی بات کر رہی ہوں، میں یہ ماننے سے قاصر ہوں کہ ان کو نہیں پتا کہ کتنا ڈیوائسو رول جو ہے وہ ادا کرتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی ملاقاتیں یہ کنٹرول کرتی ہیں، لیکن ان کی بہنیں اور باقی سارے گائے بگائے فیملی ذاتی رہتی ہیں. بہنیں تو نہیں آ رہی. بہن تو ان کی جو ہے وہ پچھلی دیر تک کچھ ہفتوں تک تو جو ہے وہ آ رہی تھیں، بچیاں بھی آ رہی تھیں ان کی. ابراڈ بچیاں آتی ہے، بچیاں آتی ہیں، بہن جو ہے وہ بیچ میں رشتہ داروں کے. اب دیکھیے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ خان کو ادراک ہو گیا ہے کہ، لیکن میں پھر آپ کہہ رہے ہیں خان کو ادراک ہو گیا کہ یہ ایک ڈیوائسو رول، یہ ایک ڈیوائڈ کرنے والا رول پلے کر رہی ہیں اور ان کو ہٹا دیا گیا. یہ تو میرا خیال ہے نہیں کوئی ایک فائدہ کوئی مجھے بتا دے 1.5 سال سے جو ان کی وجہ سے ہوا ہو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نقصان ہی نقصان ہے. ہر وقت لڑائی جھگڑے، ہر وقت جو ہے بہتان ترازیاں. بیان جو آ کے دیا کہ علی امین کی بات کر رہا تھا خان، اور بڑا ہنس ہنس کے جو ہے مجھے بتا رہا تھا کہ تمہارے بارے میں کہ تم ایجنٹ ہو، تم فلان ہو، اور ہنس ہنس کے خان مجھے بتا رہا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب مطلب واٹ از دیٹ سے؟ میں آپ کا اوپینین چاہتی ہوں. دیکھیے میرا خیال ہے خان اس کو کیوں اس طرح کہے گا، اس کو یہ شاید بتانا تھا خان نے کہ یہ باتیں آپ کے حوالے سے ہوئی ہیں اور مجھ تک پہنچی ہے. اور اس پہ اس کا رد عمل آپ نے دیکھا نہیں جب یہ میڈیا کو بتا رہی تھی کہ جی یہ خان نے کہا یہ ہوا، تو اس وقت جو ان کی صورتحال تھی وہ کوئی کانفیڈنٹ تو نہیں تھی. کیوں بھائی بہن کو یہ بتائے گا کہ جی آپ کے حوالے سے ایجنٹ ہونے کا گمان کیا جاتا ہے؟ یہ باتیں وہ دل میں بھی رکھ سکتا تھا نا. یہ تو مطلب ہے کہ آپ کسی بندے کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ کے حوالے سے یہ پرسیپشن ڈیولپ ہو رہی ہے. لہٰذا یہ بات خان کا کرنا جو ہے اشارہ تھا کہ جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ کے حوالے سے کہی جا رہی ہیں. اور اس کے فوراً بعد خان نے محترمہ نورین نیازی صاحبہ کو جو ہے ترجمان مقرر کر دیا. اب میں ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ شاید آنے والے 3-4 دنوں میں خان، یہ سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے اور انت مچائی ہیں، اتنا نقصان کر رہے ہیں. خان کو بتاتے ہیں جی سوشل میڈیا نے جو ہے بڑے فتوات حاصل کر لیے. کیا فتوات ہیں؟ تو علی امین نے کلیریفائی تو کیا ہوگا. علی امین خان نے بتایا نا کہ 1 سال سے میری ٹرولنگ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کر رہے ہیں جو ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ 3-4-5 دن میں خان فیصلہ کرے گا. یہ جو ٹرینڈ اور یہ گالم گلوچ ہوتی ہے اور کبھی اداروں کو گالیاں ملتی ہے، خان کا کبھی مطمئن نظر نہیں رہا ہے. اپنے ٹویٹ میں وہ بے شک سخت زبان استعمال کرتا ہے، لیکن فوج کے ادارے کو یا مطلب ہے کہ ریاستی اداروں کو گالم گلوچ کی حد تک ٹارگٹ کرنا یہ خان کا ویژن ہے ہی نہیں. اور نہ وہ اتنے چھوٹے آدمی ہیں، لیکن ان لوگوں نے بنا دیا ہے. نہیں دیکھیں ادھر آئی بیک ٹو ڈیفر ود یو. آپ کو یاد ہے جو القابات جو دیے جاتے تھے اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے، جس طرح خان صاحب ان کو بات کرتے تھے، تو وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو آج اس سے کوئی ڈیفرنٹ چیز ہو رہی ہے. وہی چیزیں ورکرز میں آگے جا کے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. وہ جو فارمر آرمی چیف کو جو القابات دیے جاتے تھے وہ میرے خیال میں خان نے کم ہی دیے تھے. وہ ان حضرت نے پاکستان کے لیے، پارلیمان کے لیے، حتیٰ کہ فوج کے لیے جو نقصانات کیے ہیں اس کا مداوع جو ہے دہائیوں میں نہیں ہوگا. وہ خان نے اس کے حوالے سے جو بھی کہا. لیکن شیر افضل بھائی ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ان کو میر جعفر، میر صادق یہ بھی کہہ دیا، اس کے بعد ان کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کے لیے بھی تیار تھے تاکہ پریزنٹ فیلڈ مارشل کو جو ہے وہ روکا جا سکے. تو پھر یہ تو مجھے نہیں سمجھ، یہ پریزنٹ فیلڈ مارشل کو روکنے کا سب سے بڑا جو مدعی تھا وہ باجوہ صاحب ہی تھے. ہوں گے لیکن خان صاحب بالکل ہوں گے، بٹ خان صاحب was playing in his hands. خان صاحب was towing his line. آپ کو یاد ہے پنڈی احتجاج کرنے گئے تھے،
पिंडी उस वक्त कहा था एहतजाज इस्लामाबाद ही पिंडी होगा, आपको ये याद जो होगा। पिंडी एहतजाज करने गए थे ना, ये बात मैंने और भी लोगों से सुनी है, लेकिन मैं आपको ये बात अर्ज कर दूं कि कोई इसकी कोई शवाहिद है कि कोई एहतजाज हुआ था इस कॉल दी थी खान साहब ने पिंडी जाएंगे। नहीं जी, मैं आपको अर्ज करता हूं ना, कोई एहतजाज नहीं हुआ, न इस इशू पे हुआ। शायद कमांडर इन चीफ के ज़हन में ये बात डाली गई है फील्ड मार्शल खान साहब का अपना बयान था इस दफा पिंडी जाएंगे एहतजाज करने के लिए, देखिए इस्लामाबाद नहीं पिंडी जाएंगे इस दफा। खान साहब अगर उस वक्त किसी को नुकसान देना चाहते तो मुदई बन के उस वक्त के सदर से ये मामला 2-3 दिन डिले नहीं करवा सकते थे। डिले करवाने की तो कोशिश जब काफी की, आर्मी आपको चीफ याद है। भी इसी लाइन पे था और सदर भी इस लाइन पे हो जाता। बट आपको याद है डिले करवाने की तो काफी कोशिश की गई थी, उसके बावजूद जितनी वो तो नहीं, खान साहब के अपनी रिजर्वेशंस थी। देखिए आरिफ अलवी साहब अगर ना कर देता, आरिफ अलवी साहब ना कर देते तो ताहिया तो होल्ड करके नहीं बैठ सकते थे ना सर, कुछ दिनों के बाद जो है वो तो फिर नहीं, रिटायरमेंट के अयाम थे ना, वो इस तरह बात कर सकते थे, इसको डैमेज कर सकते थे। मैं वकील हूं, मुझे पता है। और हालात ऐसे थे ना कि जो वो दूसरा तो तैयार बैठा था कि कुछ जवाब मिल जाए ताकि मैं कोई एक्शन करूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि जो सोशल मीडिया है उसको खान साहब जो है लगाम देने जा रहे हैं, किस हद तक लगाम होगी? बिकॉज ये तो मतलब एक खान साहब उन चीज़ों को ओन करते हैं, उनको पूछा भी जाए कि आप क्या मतलब ये इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इतनी सख्त जबान इस्तेमाल होती है, तो वो एक तरह से एंडोर्स करते ही नजर आते हैं, कुछ उसको निगेट नहीं करते। देखिए खान साहब उन चीज़ों में एंडोर्स करते हैं जो पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक कोई चीज़ प्रोपेगेट होती है। खान साहब से ये तवक्को रखना कि फौज को गालियां दे, आर्मी चीफ को गालियां दे और खान इसको एंडोर्स करेगा, ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ। यही फौज के हवाले से खान ने जब हम कन्वेंशन करते थे तो उस वक़्त बड़ी ही फ्रिक्शन थी पीटीआई और फौज में, तो हमने वहाँ कन्वेंशन में पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए ताकि ये इम्प्रेशन ही न रहे कि हम फौज से कोई अदावत रखते हैं। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि अपने तई देखिए ये सोशल मीडिया 2 से 4 करोड़ डॉलर शहबाज गिल और इमरान रियाज और ये साबिर शाकिर वगैरह कमा रहे हैं। किस चीज़ पे कमा रहे हैं? यही फौज मुखालिफ बयानियाँ। अब न कि सिर्फ बयानियाँ हैं, तरह तरह की इल्ज़ामात, गालम गलोच, और फिर इन्हीं की देखा देखी प्रॉक्सीज। और बट आई हैव अ क्वेश्चन, एक सेकंड माजरत, आप कहते हैं सोशल मीडिया जो है अलीमा खान साहिबा कंट्रोल करती हैं, वो सबको जो है वो ट्रोलिंग करवाती हैं सबकी, फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा जो है वो मुंसलिक हैं कुछ क्वार्टर्स से, ठीक है, वहां से उनको वो पार्टी को तोड़ना चाह रही हैं, किसी के एजेंट हैं, तो वो फिर उनके खिलाफ क्यों बातें करवाएंगे? मेरा ख्याल है, ये मेरी राय है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन कुछ इदारों में भी आपस में फ्रिक्शन है, इदारों में भी फ्रिक्शन है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से ये चीज हो रहा है। अच्छा, एक आपका कल का गालिबन प्रोग्राम था, उसमें आपने एक बात की थी, वो सुनवाना चाहूंगी, फिर आपका इस पर पर्सपेक्टिव लूंगी। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाइए। खुद मतलब है कि 2-3 लोगों के खिलाफ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाद में जो है पार्टी ने इल्जाम मुझ पे लगाया। नहीं, आपने किसी के कहने पे जी, लाजिमन खान के कहने पे मैं करता था। आप किसके खिलाफ की? आप मिसाल के तौर पे काजी फैदीसा के खिलाफ की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इधर ही मरकजी सेक्रेटेरिएट में बैठ के। अभी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई थी कि बैरिस्टर गौर साहब और ये हामिद खान वगैरह बैठ गए कि जी ये तो हम मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की शान में गुस्ताखी का तस्वुर नहीं कर सकते हैं, खान को मुकम्मल एतमाद है उस पर, और ये जो मरवत ने कहा ये उसकी जाती राय है, पार्टी का कोई लेना देना। मेरा सवाल है, आपने जो सऊदी अरेबिया के हवाले से बयान दिया था, क्या वो भी खान साहब के कहने पे दिया था? देखिए वो मेरी जाती एक बिलीफ थी, लेकिन उसके बाद बुशरा बीबी ने भी कुछ इसी तरह की बातें की। बुशरा बीबी ने भी कुछ इसी तरह की बातें की। नहीं, उन्होंने की, उनकी राय यही होगी ना। और मैंने तो उस वक़्त ये जो बिलीफ थी वो मैं इस पे बयान दे चुका हूँ कि मैं ये खान पे नहीं तोप सकता हूँ। उस वक़्त जो तो फिर ये कौन से काजी फाइज वाली बात और कौन सी आपने? देखिए पहले मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये डिसाइड हुआ खान साहब के साथ, वो भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शुएब शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद थे। इसके बाद जनाब अली उन्होंने इस केस से ही मुझे हटवा दिया, जिस केस में मैंने अगले दिन पेश होना था आमिर फारूक साहब के पास। किसने हटवा दिया?
یہی انہی لوگوں نے ہٹوایا، مطلب شاہد خان سے اجازت لے کے ہٹوایا ہوگا. تو پھر خان کی ڈبل پالیسی نہ ہوئی؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن خان صاحب اتنے سمپل ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ سے کچھ کہہ دیں کہ پریس کانفرنس یہ کر دو، پھر آپ کو ادھر سے ہٹوا بھی دیں. ڈو یو ایکچولی بلیو ہی از دیٹ سمپل؟ میں آپ کو ایک عرض کر دوں، خان اس وقت قائل ہو جاتے تھے اور کہتے تھے یہ کر لو، دوسرے ٹائم پہ کوئی اور اس کو قائل کر دیتا تھا. لیکن ایک چیز پہ قائدی فائدیسا کے خلاف جو میں نے پریس کانفرنس کی، میں سیدھا جیل سے گیا اور پریس کانفرنس کرنے میں سینٹرل سیکریٹریٹ گیا اور میں نے پریس کانفرنس کی. جو بے غور صاحب، حامد خان صاحب وغیرہ نے پریس کانفرنس کی، ان کو تو خان سے ملنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی. آپ کو لگتا ہے آپ نے پریس کانفرنسز کی غلط تھیں، نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ فائدیسا نے کون سا انصاف کے دریا، یہ انہوں نے تو انصافی کی بنیاد ڈالی ہے. میں نے دیکھے، میں اپنی خان صاحب کے ساتھ ایگری ہو کے میں نے پریس کانفرنس کیے. صرف پریس کانفرنس نہیں ہوتے تھے، پارٹی کے اندرونی معاملات پہ کسی کو ٹھوکنا ہوتا تھا، کسی کے خلاف بیان دینا ہوتا تھا، یہ بھی ہم نے کیے کیونکہ باس تھے. بٹ یہ تو پھر ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اگر خان ایک اتنے بڑے لیڈر ہیں جو کہ وہ ہیں، جس کے خلاف پریس کانفرنسز پارٹی کے اندر سے آپ سے کروا رہے تھے، جیسے کہ اب علی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے خان صاحب نے کہا جاؤ باہر جا کے بتاؤ، تو انہوں نے ویڈیو ریلیز کی علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو خود کیوں نہیں وہ بتا سکتے؟ مطلب وہ تو ایک بڑے، جس کو کہا جاتا ہے کہ اپ فرنٹ قسم کے انسان ہیں، بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں، تو یہ پھر گیم کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے گیم اگر وہ کھیلتے تو سب سے پہلے میرے خلاف بیان دیتے. آج تک آپ کو واپس بھی تو نہیں لے کے آئے؟ ہاں جی، آپ کو واپس نہیں لے کے آئے؟ نہیں، اگر واپس نہیں لیتے میں نے کوئی عرضی تو نہیں دی. آپ نے بالکل نہیں دی ہے، بٹ جس کو کہتے ہیں وینڈیکیٹنگ یور لاسٹ آنر، اس کی بات کر رہی ہوں. یو ڈیزرو اٹ. دیکھیے میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسے لوگوں کو کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. ایبسولوٹلی ناٹ. آپ ایک انڈیپینڈنٹ ہیں اور آج آپ کہیں سے بھی کھڑے ہو جائیں، آپ کو کوئی بھی پارٹی جو ہے خود آ کے جو ہے وہ بلائے گی، جس طرح آپ نے کہا بھی ہے. پارٹی کے لیے بڑی فائٹ کی، اس پارٹی کو ہم نے اٹھایا. مجھے بتائیں، لیکن اگر خان کو اس چیز پہ قائل کر دیا گیا ڈسپلن کے نام پہ، سلمان غمرائی صاحب میرے خلاف 4 دفعہ بولے، میں نے جب جواب دیا تو ڈسپلن ہو گیا. میرا عقل یہ مر کے بھی نہیں مان سکتا ہے کہ اس کو میں ڈسپلن سمجھوں، اور اگر کوئی نکالتا ہے تو 20 دفعہ آپ کا نکالے. لیڈر بہت سمارٹ آدمی ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کا لیڈر بہت سمارٹ آدمی ہے، آپ کا خیال ہے کہ he doesn't apply his own mind؟ یہ ان کے بغیر، مطلب علیمہ خان بھی ان کے بغیر بول رہی ہیں، باقی سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف بول رہا ہے سارے، مطلب یہ تو لگ رہا ہے کہ کسی کو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ اتنے معصوم ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کو، اور پارٹی جو ہے وہ پہلے سے کوئی اور چلا رہا ہے. میں ایک چیز ان کی معصومیت کی یہ گواہی ضرور دوں گا کہ خان صاحب کے سامنے جب وہ ایک بات ہو جائے نا، اس وقت وہ قائل ہو جاتے ہیں. اسی نقطے پہ جب دوسرا آدمی آ جائے تو وہ دوسرے کے ساتھ قائل ہو تو جاتے پھر وہ کانوں کے کچے ہیں. یہی ہوا نا، کانوں کے کچے ہی ہوئے نا. he doesn't use his own mind، کانوں کے کچے ہیں پھر وہ. بہرحال جو بھی آپ اس کو کہیں، لیکن نہیں تو آپ سر آپ کیا کہیں گے اس کو ایسے انسان کو آپ کیا کہیں گے؟ لیکن خان صاحب کو ایک دفعہ میں نے مشورہ دیا، بریسر غور صاحب اس کے گواہ ہیں. خان صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ خان کو سپیکر لگا دے. میں ترجمان تھا، میں نے آگے باہر بات کر دی. چند دنوں کے بعد مشتاق غنی صاحب جو سابقہ اسپیکر تھے وہ آئے، خان صاحب نے کہا یہ ہمارا اسپیکر ہوگا. تو ہفتے کے دن جو ہیں وہ سواتی صاحب کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ سواتی صاحب ہمارے کیبینٹ اسپیکر ہوں گے. میں نے انہیں کہا کہ وہ دو کہ ابھی ہم نے میڈیا کو پھر کیا ایکسپلین کریں گے. اس نے کہا نہیں یہ کر دیں، کیونکہ جو آخری چلا جاتا تھا خان اس کی مان لیتا. تو پھر دیٹ مینز ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں ہے. ڈیسیجن میکنگ پاور میرے خیال میں کہ ایک دن میں نے انہیں گزارش کی، میں نے کہا کوئی اگر آپ کا غلط بھی فیصلہ ہو نا تو اس پہ آپ سٹینڈ کر لیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے وہ آپ تک رسائی رکھتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں اور پھر آپ سے فیصلہ واپس دلوا لیتے ہیں. پھر اب واپس علیمہ خان صاحبہ جائیں گی، کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں، کل علیمہ خان صاحبہ دوبارہ واپس جائیں، بھائی ان کا ملنے کے لیے، علی امین کے بارے میں 10 باتیں کریں تو علی امین فارغ ہو جائیں گے. دیکھیے علیمہ خانم صاحبہ 20 دفعہ چلی جائیں نا خان صاحب کی، ان کے بارے میں رائے گزشتہ 2 سال سے میں سنتا آیا ہوں، وہ رائے کبھی چینج نہیں ہوگی. کیا ہے وہ رائے؟ وہ رائے یہی ہے، وہ خدا واسطے کا ان کو بھیر ہیں ان کے سیاست میں دخیل ہونے کی. خان کبھی نہیں یہ چاہتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی سیاست. آپ سے انہوں نے کچھ کہا اس بارے میں جو آپ نے کہا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ سے ایگزیکٹ کیا بات ہوئی ان کی؟ خان صاحب کو 2 دفعہ میں نے کہا جی کہ وہ جناب محترمہ اس طرح جو ہیں
مداخلت کرتی ہیں. تو خان صاحب نے اس دن یہ علی محمد خان موجود تھے, عامر ڈوگر صاحب موجود تھے, 29 لوگ ہم ٹرائل میں گئے تھے. تو خان نے کھڑے ہو کے کہا کہ کوئی بھی اس کو انٹرٹین نہ کرے, اس کی کسی ریکویسٹ کو, کسی بھی بات کو. She must not have any role whatsoever in politics. تو پھر علی امین بعد میں کیوں ان کو, پھر میں نے بعد میں ان کو کہا, میں نے کہا جی یہ تو سلسلہ چل رہا ہے, انہیں کہا بلاک کر دو. تو لہٰذا یہ اور یہ جو علی امین خان ہے, وہ کیوں انٹرٹین کرتے رہے پھر؟ نہیں, علی امین خان اگر خان کی بہن ہے تو انٹرٹین کیا, لیکن اگر وہ میڈیا پہ آ کے علی اعلان یہ بات کر رہا ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ علی امین خان کو پتہ ہے کہ خان اس کو سیاست میں کہاں پہ رکھنا چاہتا ہے. آپ کا خیال ہے ان کا سیاسی فیوچر برائٹ ہے علی امین کا؟ از ہی گوئنگ ٹو, لیٹ می آسک یو دس, ابھی ہم تقریباً اور 3 سال ہیں, 3 سال کے لیے آپ کو علی امین خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نظر آتے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی میں سیاست جس انداز میں چل رہی ہے نا, بہت سارے فیکٹر, گروپس, لوگ, نظریے, کانسپیریسیز ہوتی ہے. کسی کا سیاسی فیوچر سیکیور نہیں ہے. یہاں جھوٹ پہ, چغلیوں پہ لوگوں کی سیاسی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. علی امین خان اس وقت تک کامیاب ہوگا جب تک ان چغلیوں کا, ان سازشوں کا جو ہے وہ مردانہ وار کوئی مقابلہ کر سکے. اور جب یہ مقابلہ کرنے میں کامیاب نہیں رہے گا تو ایک بات اور بھی ہے کہ پی ٹی آئی آج کل جن حالات سے دوچار ہے, علی امین خان کو چھیڑنا ہو سکتا ہے خواہش ہو, لیکن اس کو ہٹانا جو ہے وہ مشکل بہت. انہوں نے خود بھی غالباً ایک جلسے میں کہا ہے کہ مجھے ابھی نہیں ہٹائیں گے, مجھ سے بہت کام لینے ہیں ابھی. میں آپ کو بتاؤں نا, علی امین خان کو خان نے ایک دفعہ اطلاع بھیجی کہ آپ نے بشرا بی بی کو جیل بھجوایا ہے, یہ آپ کا کیا درا ہے. اس رات کو, اس شام کو میں چلا گیا کے پی ہاؤس, تو شاہ فرمان صاحب بھی موجود تھے. علی امین خان بڑے ڈسٹرب تھے. اس نے کہا کس طرح وہ خان صاحب یہ بلیو رکھ سکتے ہیں اور مجھ پہ یہ الزام, اور وہ اتنے ڈسہرٹن تھے. اس نے کہا میں نے ریزائن کرنا ہے اور میں نے سیاست ہی نہیں کرنی ہے, کیونکہ خان کے ساتھ نہیں ہوں گا, اور اگر میں اتنا چھوٹا آدمی ہوں کہ خان کی بیگم کو میں جیل بھیجواؤں گا. اور وہ بات تھی غلط, لیکن خان کے ذہن میں کسی نے ڈال دیا اور خان نے جٹ سے اس کو گلہ بھی بھیج دیا. یہ اس طرح کا ہو رہا ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دل چیر دیتی ہے. تو اس کا مطلب جس طرح چیزیں چل رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی کا فیوچر بھی سیکیور نہیں ہے, کیا پی ٹی آئی خود سیکیور ہے؟ جس ڈگر پہ آج کل چل رہی ہے, جو خان نے سب سے پہلا کام کرنا تھا 2 سال پہلے, 2 کام کرنے تھے. ایک تو پارٹی کو متحد کرنا تھا, وہ نہیں کیا ہے آج تک. سوری پھر سے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ متحد کرنا تھا, متحد کرنا, یہ اختلافات ختم کرنے تھے, لوگوں کو بٹھانا تھا. یہ کام آج تک نہیں کیا ہے. اور نمبر 2 جو خان صاحب نے کام کرنا تھا, سوشل میڈیا کو لگام ڈالنی تھی. ان 2 افعال نے پارٹی کو جو ہے ان کی جڑیں کوکلی کر دی ہے. یہ خان کو بتاتے ہیں جی 5 اگست کو اتنا عظیم الشان جلسہ ہوا. خان کو کوئی کیوں نہیں بتاتا ہے کہ وہ ناکام رہا تھا, 14 اگست کو کچھ نہیں ہوا. اور یہ بعد میں جو جلسے ہوتے, آپ نے لیڈرشپ کو کھوکھلا کیا ہوا ہے, عوام کی نظروں میں ان کو مشکوک بنایا ہوا ہے. لیڈرشپ تو اس حد تک کھوکھلی ہے کہ ابھی جو 27 والا جلسہ ہے, جوتے جو ہے وہ دکھائے جا رہے تھے علی امین صاحب کو. اور یہ آپ کو میں بتا دوں نا, یہ علی امین خان جو فوراً جلسے کے بعد جو ہیں ویڈیو پیغام دے رہے اور خان کے پاس گئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میری معلومات کے مطابق یہ جوتے دکھانا, الٹ بازی, یہ میٹنگ ہوئی ہے احتاباد میں ایک گھر میں, 20 لوگ تھے. اس میں سے ایک نے جا کے علی امین خان کو ساری روزات بتا دی, اور علی امین خان نے چونکہ اخیر میں تقریر کرنی ہوتی تھی تو پروگرام یہ تھا کہ اخیر میں سب اٹھ کے چلے جائیں گے اور پنڈال کو خالی چھوڑیں گے تاکہ اس کی تک ہو. ان کو ایک نے آ کے بتا دیا تو اس نے درمیان میں تقریر کی, آپ کو یاد ہوگا, اس نے درمیان, اور جب علی امین خان کی تقریر ہو گئی تو پھر سارے لوگ چلے گئے. لیکن یہ الٹ بازی, یہ بھی ایک پلاننگ تھی, اور یہ گالیاں بھی سہیں, پارٹی کے لیے خدمات بھی انجام دے, اور اوپر سے جناب. ویسے پلاننگ کون کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے جس انداز سے وہ پٹے ہیں اور جس انداز سے اس کو اپنے مخالفین کو پتہ تھا. مخالفین کا تو پتہ ہے, کون ہے مخالف, کون ہے؟ مطلب ایک تو چلیں علیمہ خان صاحبہ نے میٹنگ کی ہے. یہ سوال علی امین خان سے پوچھ لے.
کے پی کے اندر کی اگر یہ سچویشن ہے کہ اتنی جو ہے وہ، خیر ابھی تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین سے بہت ابھی ہٹانا نہیں ہے، ان کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں ہیں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ چینجز کافی ساری آ رہی ہیں. ابھی بھی جو 2 منسٹرز نے ریزائن کیا ہے یا کروایا گیا ہے خان صاحب نے، یہ واقعی آن دا بیسس آف کرپشن ہے یا کچھ اور ہے؟ نہیں، یہ دونوں بڑے ہانیسٹ منسٹر تھے، کوئی کرپشن کے حوالے سے کوئی جھوٹ بولے گا. میں ذاتی طور پہ تو پھر خان صاحب کو کس نے جا کے فیڈ کیا؟ اسد قیصر کا بھائی ایک، اور ایک شاہرام ترقی کا بھائی، اور بڑے اپرائٹ تھے. عاقب اللہ اور عاقب اللہ. فیصل. کے پی میں جب علی امین خان کو ہٹا کے جنید اکبر خان کو صدر بنایا گیا تو اس فیصلے کے وقت بھی خان کو چاہیے تھا کہ دونوں کو بٹھا کے تاکہ ناراضگیاں ان کی ختم ہو. ایک نے حکومت چلانی ہے، دوسرے نے پارٹی چلانی ہے. آج تک ان کے درمیان کوئی مفاہمت نہیں ہے. اور یہ جو اسد قیصر صاحب ہیں یا عاطف خان ہیں یا شاہرام خان ترقی ہیں، یہ ایک جنید اکبر خان یہ ایک دڑا ہے، علی امین خان مخالف. تو پارٹی میں 6 مہینے قبل علی امین خان نے کہا تھا مجھے بھی کہ میں نے ان کو جو ہے کیبنٹ میں نہیں چھوڑنا ہے، یعنی کہ ان کے بھائیوں کے ساتھ چونکہ ان کے اختلافات تھے سیاسی طور پہ، علی امین خان اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں واٹ ایور. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ علی امین خان نے خان کو اس پہ قائل کیا کہ میں، اور خان کے پاس جانے سے پہلے انہوں نے دونوں سے استعفیٰ طلب کیا. علی امین خان کے الفاظ ہیں تو وہ، اور انہوں نے بڑا مطلب ہے اپنے ریزگنیشن میں کوئی الزام نہیں لگایا، نہیں کچھ نہیں، لیکن ایک ارینجمنٹ سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی کہ بھائی میں چیف منسٹر ہوں، میں اپنی کیبنٹ میں 2 لوگ یا 3 لوگ جن کو میں اپنے لیے شاید اس طرح نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم ٹیم ورک میں چل سکے. تو لیکن یہ استعفیٰ کا قبول کیا جانا یہ بھی اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان تمام الزامات کے باوجود اور تمام شکایات اور بہتان ترازیوں اور سوشل میڈیا اور علی خان کے ایلیگیشن کے باوجود بھی علی امین خان کو مکمل چھوٹ دی ہوئی ہے، مکمل اعتماد رکھتے ہیں. اور یہ جو باہر آئے اس کے بعد انہوں نے کیبنٹ میں اور چینجز کی، تو لہذا خان نے کبھی علی امین خان کی کسی فعل کو جو ہے یہ تو نہیں ڈسوسیٹ تو نہیں کیا، ڈسون تو نہیں کیا. جب انہوں نے بجٹ کا کہا، علی خان صاحبہ کا یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ بجٹ نہیں پاس کرنی ہے، تو بجٹ کے لیے خان سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی تو فارغ ہو جاتی. بجٹ پاس ہوا، خان نے کبھی کہا کہ میرا یہ بجٹ غلط پاس ہوا ہے. منرل میٹر پہ جو ہے خان کا جو حکم تھا، لیکن جس طریقے سے کے پی حکومت کی جگہ انسائی ہوئی، تو لہذا یہ ساری چیزوں پہ خان نے، اور خان کی ایک عادت ہے بہت اچھی، اور وہ عادت یہ ہے کہ غلطی 10 لوگ اور کرتے ہیں، وہ بیچارہ یہ ساری غلطیاں اپنے سر پہ لیتا ہے. لیکن سب سے بڑی غلطی میرا خیال ہے آپ نے خود ہی آئیڈینٹیفائی کر دی ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے بائی ڈیزائن ہے. وہ پارٹی کو یونائٹ کرنا نہیں چاہتے، فیکشنز کو یونائٹ نہیں کرنا چاہتے. یہ 2 کام کر لیتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو میرا مشورہ یہ تھا ہے کہ خان کو سیاسی فیصلے پارٹی کی قیادت کو تفویض کرنی چاہیے. علی امین خان کیوں نہیں کرتے؟ بیرسٹر گوہر، عارف علوی صاحب، اسد قیصر صاحب، لیکن کیوں نہیں یہ کرتے؟ 4-5 لوگوں پر کیوں نہیں مشتمل کرتے؟ ایک کمیٹی بناتے ہیں، ان کو فل اختیار سر دیتے. کیوں نہیں کرتے؟ خان پارٹی کی فیصلہ سازی اپنے ساتھ اڈیالہ لے گئے ہیں، اور اس کا یہ فیصلے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں. تو پھر یہ ڈیموکریسی تو آپ کی پارٹی میں بھی نہیں ہے نا. نہیں، ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن خان کو یہ فیصلے، ان کے پاس فیڈ بیک نہیں جاتا ہے، ان کے پاس مختلف نو آرا نہیں جاتی ہیں، ان کے پاس ایک مخصوص گروپ جاتا ہے، اور وہ جناب یہ مخصوص گروپ جو ہے یہ خان صاحب کو جیل سے رہا کروانے میں آپ کو لگتا ہے دلچسپی کہ نہیں رکھتا ہے، ورنہ وہ یہ کام تو نہ کرواتے. آپ کو خان صاحب کا جو اس وقت، آپ لائر بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح چیزیں چل رہی ہیں، جس طرح سوشل میڈیا ٹرول کرتا ہے اداروں کو، خان صاحب کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. آپ کو اگلے 2-3 سال میں خان صاحب رہا ہوتے نظر آتے ہیں؟ مختصر سا جواب ہے، اگر خان نے پارٹی کو متحد کر لیا، یہ اختلافات ختم کیے، نمبر 1، اور محترمہ علیمہ خانم کو سائڈ پہ کر دیا، جب تک وہ سائڈ پہ نہیں ہوگی یہ اختلافات، یہ اکاڑ پچاڑ ختم نہیں ہوگی. پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے
کہ پارٹی میں اختلافات کو ختم کریں، اور دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ احتجاج میں ہی مضمر ہیں خان کی رہائی اور پی ٹی آئی کے مسائل کا حل۔ پی ٹی آئی جو ہے احتجاجی قوت اس کی بڑی کمزور ہو گئی ہے، اب حکومت اسٹیبلشمنٹ ان کو خاطر میں نہیں لا رہی ہے، کیونکہ آپ نے اگر ایک تو یہ آپ نے جو باتیں کی ہیں بہت بڑا اگر نہیں ہے، یہ اٹس اے بگ اف جس کو کہتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں یہ ہم نے کیا نا 9 مئی کے بعد، نامساعد حالات کے باوجود ہم نے کیا، سر لیکن پوری قوم سر ایون جس وقت خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے، یا خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو خود لیڈ کر رہے تھے، یہ اختلافات اندرونی تھے اور خان صاحب کو پتہ ہوتا تھا اور وہ اوپنلی اس بارے میں بات بھی کرتے تھے، تو وہ ان کو میری تو یہ انالیسز ہے کہ ان کو سوٹ کرتا ہے، بیکاز وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایک بھی لیڈر، آپ کے حوالے سے بھی کوئی ایک لیڈر اتنا پاپولر ہو کہ خان کو جو ہے پیچھے چھوڑ دے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو خان صاحب کدھر نظر آتے ہیں آپ کو؟ اگر اسٹیٹس کو چلتا ہے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ 1.5-2 سال میں خان رہا ہو۔ اپنا پولیٹیکل فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ کلوزنگ کی طرف بالکل جا رہے ہیں، لیکن لاسٹ ٹائم آپ نے میں مجھے کہا تھا آپ ایک انڈیپینڈنٹ، آپ کو کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو کچھ پارٹیز جو ہیں، آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا پیپلز پارٹی بھی، پی ایم ایل این بھی، کیا آپ ابھی بھی سوچتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اگر حالات بہتر ہو جائیں وہاں جائیں گے، یا آپ سوچتے ہیں کہ کسی اور پارٹی کو جوائن جس دن خان صاحب مجھے جواب دے دیں گے تو میں پھر اس پارٹی سے علیحدہ ہو جاؤں گا، جس دن آپ خود کہہ دیں گے؟ ٹھیک ٹھیک